बड़ी गमनाकी छाई हुई थी, लेकिन आखिर पे थोड़ी सी उन्होंने उम्मीदें और हौसलों का भी जो इंदिया दिया। बहरहाल मैं एक और बड़ी शख्सियत को दावत देने से पहले प्रहलाद सर की नज़र अब्दुल्ला हलीम का एक शेर करना चाहता हूँ कि आँख से दूर सही दिल से कहाँ जाएगा, आँख से दूर सही दिल से कहाँ जाएगा, जाने वाले तो हमें याद बहुत आएगा। मैं इसी शेर के साथ जावेद साहब को दरख्वास्त करता हूं कि वो सीओ साहब तशरीफ़ लाएं और अपने जज्बात और एहसास का। काफ़ी देर हो गई बैठे हुए हमें, लेकिन कोई हंसी कहीं से नहीं आई। ऐसा लगता है कि लोग कहीं पता नहीं कहाँ किस ख्वाबी गफलत में बैठे हैं। ये जो मौके हैं हमारे, ये इससे में पहले ये खुशी के होते हैं। रिटायर होना जो है ये खुशी है। तो मुझे ऐसा लगता है आप लोग ऐसे हो जैसे कहीं पता नहीं कोई कितना बोझ तले आप दबे हुए हो। आप खुश रहो, प्रहलाद जी जिए और आप साथ साथ रहो। तो इससे मैं स्टार्ट करता हूँ। डाइट प्रिंसिपल प्रहलाद जी भगत, उनके साथ उनके छोटे भाई राम सेवक जी, स्पेशल सेक्रेटरी टू होम डिपार्टमेंट, विद्या प्रकाश जी रिटायर्ड ZDO, हमारे एक्स डाइट प्रिंसिपल अशोक जी, डिप्टी CO किश्तवाड़ मसूद साहब, एक्स ZDO स्वामीलाल जी, डोडा से आए हुए मेहमान। मेरा ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है क्योंकि मैं खुद भी डोडा से हूँ, लेकिन प्रिंसिपल साहब ने कहा कि मैं आधा ये पूरा किश्तवाड़ी हूँ, तो शायद मुझे लगता है कहीं अदला बदली ना हो। उसके बाद जितने भी स्टाफ मेम्बरान यहाँ बैठे हैं, चाहे वो बैरून स्कूल से हैं, हमारी डाइट के हैं, हमारी मीडिया पर्सन हैं, मैं आपका मशकूर हूँ। और खुसूसी तौर पर नदीम साहब का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। जिस महफिल के लिए, जिस महफिल में हम बैठे हैं और जमा हुए हैं, बेसिकली ये सारा जो है प्रहलाद जी के लिए है। इन्होंने 6 साल की उम्र में ये स्कूल गए और 60 साल की उम्र में अब ये स्कूल से जा रहे हैं। आप लोगों ने कहा 38 साल, तो लेकिन मैं 38 नहीं कहूँगा बल्कि 54 साल, लगभग 54 साल स्कूल में रहना, एज स्टूडेंट, एज टीचर, एज लेक्चरर, एज मास्टर, एज प्रिंसिपल, एज डाइट प्रिंसिपल, एज CO, ये 54 साल बनते हैं। तो 54 साल इंसान की बहुत ज़िंदगी होती है। मतलब जब आदमी बच्चों के साथ होता है तो बच्चा होता है, जवान के साथ होगा तो जवान ही रहता है, बूढ़ों के साथ रहेगा तो उसका जहन भी बूढ़ा ही रहता है। लेकिन एक टीचर जो है मुझे लगता है कभी बूढ़ा नहीं होता है, क्योंकि जब ये 6 साल की उम्र में जाता है बच्चों के साथ, और 60 साल की उम्र में बच्चों से ही निकलता है, चाहे वो टीचर सामने हो, प्यूपल टीचर हो या बच्चे हों, तो ये हमेशा जवान ही रहता है। तो इस तरह से हमारे जो प्रहलाद जी हैं, ये इस वक्त भी जवान ही हैं, दिल के भी जवान हैं और फिजिकली भी मुझे लगता है ये जवान हैं। ये और बात है कि आज हम इनको डिपार्टमेंट से अलविदा कर रहे हैं। रहा सवाल प्रहलाद जी की ज़िंदगी का, हमने 2000 में हमारी मुलाकात बॉयज़ हायर सेकेंडरी में हुई। ये जुलाई में इन्होंने ज्वाइन किया तो मैंने अगस्त में किया था, यानी कोई 1 महीना पहले शायद ज्वाइन किया या कुछ दिन हो। बहुत सारा काम इकट्ठे किया। आप लोगों ने सारे कामों की वो तारीफ़ें इनकी बता दी, और ये हकीकत है कि जब ये प्रिंसिपल बने, हमने पढ़ाया भी साथ है, इनके बेशक कम बच्चे होते थे, हमारे ज़्यादा होते थे, लेकिन पीरियड हमने कभी नहीं छोड़ा। एज प्रिंसिपल जब इन्होंने ज्वाइन किया तो हमारे उस स्कूल की ये हालत थी
کہ ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا, دوسرا انتظار کرتا تھا کرسی کے لیے. تو 6 مہینے انہوں نے وہاں کاٹے, پرانا جتنا بھی وہ جو ہمارا وہاں تھا وہ سارا ریپیئر کیا, اور ہم اس قابل ہوئے کہ بیٹھ سکتے تھے پھر آرام سے کرسی پہ. لیکن بعد میں قسمت ایسی ہے کہ میری وجہ سے یہ ٹھاٹری پہنچے, نہیں ملانو گئے. تو میری پرموشن ہوئی تو یہ ملانو گئے, تو ملانو سے پھر واپس رام سیوک جی کی وجہ سے یا اپنی اسروسو کی وجہ سے یہاں گئے, ٹھاٹری گئے. یعنی ہم نے آپس میں ریسیپروکل بیسس پہ, میں یہاں رہا اور یہ وہاں رہے. یہ یہاں سے جاتے تھے, میں کبھی کبھی وہاں سے آتا تھا, لیکن میں اکثر یہی کشتواڑ میں ہی رہتا ہوں. ہماری بہت دوستی رہی ہے. عام لوگوں کو ذہن میں یہ ہے کہ شاید پرلاحت جی اور جاوید صاحب کی آپس میں تال میل ٹھیک نہیں ہے, لیکن یہ غلط فہمی آج میں دور کر دیتا ہوں. جب یہ سیو رہے تو میں ان کے قریب اس لیے نہیں جاتا تھا کہ کہیں میری وجہ سے ان کو دباؤ نہ پڑے. جب میں رہا 14 میں 18 میں تو یہ میرے قریب نہیں آتے تھے اس لیے کہیں پہ دباؤ نہ پڑے, یعنی دوستی اتنی پکی تھی. ایک دن مجھے اسلامیہ سکول میں صدارت تھی, سامنے گواہ بیٹھے پرلاحت جی, میں خود نہیں بیٹھا, میں نے کہا پرلاحت جی کو بٹھا دو. ایز سی او میں تھا, لیکن ایز پرنسپل بوائز ہائر سیکنڈری میں نے کہا یہ آپ بیٹھیے وہاں صدارت کیجئے. یعنی اتنی دل میں عزت ہے ان کے لیے. رہا سوال کام کا, کام انسان کرتا ہے, اس کے لیے ہمیں پیسہ ملتا ہے, تنخواہ ملتی ہے. اگر میں پڑھاتا ہوں یہ میرا احسان نہیں ہے, پرلاحت جی نے پڑھایا یہ کوئی احسان نہیں ہے, یہ ہمارا جاب ہے, ہم نے پڑھانا ہے. لیکن انسان کو جو ہے انسانیت سے پہچانا جاتا ہے. اس کے لیے آپ نے سبھی چیزیں کہیں. دیکھیے دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہوتا ہے جس سے بات کرنا آسان ہو, چاہے وہ ایز آفیسر ہو, ایز سبارڈینیٹ ہو, ایز اسٹوڈنٹ ہو یا کچھ بھی ہو. جب آپ اس کے ساتھ آسانی سے بات کر سکیں تو یہ سمجھ جانا چاہیے بندہ جو ہے یہ بہترین انسان ہے. اس کے بعد جس سے مشکل میں مدد مانگی جائے تو مطلب جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو. یعنی جب مجھے, آپ کو یا کسی اور کو کوئی تکلیف ہو تو بہترین انسان وہی ہوتا ہے کہ بے جھجک آدمی اس سے بات کرے, اس سے مدد مانگے. تو یہ تعریفیں آپ نے سب نے کی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے بہترین انسان, جو دوسرے انسان کی تکلیف محسوس کر سکتا ہو. یعنی جس طرح سے میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں, ہتو پانشو سارن شہر بیشو دپن گشتو گامس, ہوتا ہے نا یہ. یعنی اپنے لیے میں اچھا ڈھونڈتا ہوں لیکن دوسرے چگس پوچھ نہ. لیکن انسان, بہترین انسان وہ وہی ہے جو اپنے لیے پسند کرے, دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرے. یہ چیزیں بھی آپ نے خود ہی دیکھی, آپ کے ساتھ کیا بیتا, کیا نہیں ہوا, آیا ہے سارا آپ کے سامنے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جو آنسو پوچھنا جانتا ہو. یعنی وہ انسان بہترین انسان ہوتا ہے جو آنسو پوچھنا جانتا ہو. یعنی کوئی مصیبت زیادہ سامنے آئے تو اس سے آدمی اگر ٹھیک سے بات کرے تو میرے خیال میں بہترین انسان وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل ہو. بہترین انسان اسی کو کہیں گے جو ایک دوسرے کے درد میں شامل ہو. یہ بھی آپ نے دیکھا, آپ نے خود ہی دیکھا, چاہے یہاں سیو رہے یا وہاں رہے, آپ خود ہی لوگ شہادت دیتے ہو کہ یہ ایک دوسرے کے کام آئے ہیں. یعنی میرے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو مرہم بنانا جانتا ہو اور مرہم لگانا جانتا ہو, یعنی بہترین انسان اسی کو کہیں گے جو بہترین فیصلہ کر سکے اور دوسرے کے لیے آسانی ہو. تو وہ آپ نے خود ہی کہا. اس کے بعد رہا میرا اور پرلاحت جی کا مسئلہ. ہم اکثر مذاق کرتے ہیں اور ہماری مذاق بہت گہری ہے, مطلب کبھی کبھی اتنی گہری ہوتی ہے اگر دوسرے لوگ سنیں تو آپس میں وہ سوچیں گے یہ مذاق اتنا گہرا کیوں ہے. دوستی بہت پکی رہی. رہا سوال جو سروس میٹرز تھی, کبھی انہوں نے مجھے اٹھایا, کبھی میں نے ان کو اٹھایا, لیکن جان بوجھ کے نہیں. یہ بھی اسٹیج سے کہتا ہوں. جب یہ پرنسپل ہائر سیکنڈری سے مولانو گئے, مجھے دوسرے دن پتہ چلا ہے کہ میری پوسٹنگ یہاں ہوئی ہے. اس دن یہ وہاں گئے اور میں نے یہاں جوائن کیا. ایز ڈپٹی سی او آئے تو میں یہاں ڈائٹ میں تھا.
1 مہینے کے بعد یہ وہاں سے یہاں، میں وہاں سے وہاں گیا، مجھے کوئی پتہ نہیں یہ ہوا کیا. اس طرح سے کئی بار ایسا ہوتا رہا. اور میں اس کے لیے اگر پرلاحد جی کو دل میں تھوڑی سی کوئی خلش ہو تو یہ دل سے نکال دینی چاہیے ان کو. تو زیادہ نہ کہتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ اگر ان سروس دوستی میں یا کہیں بات کرنے میں میرے سے ان کے دل پہ کوئی ٹھیس پہنچی ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں اور دعا گو ہوں کہ یہ پھولے پھلیں، ان کے بچے پھولے پھلیں. اور یہ بھی کہوں گا کہ یہ ایک بہترین باپ ہے. یعنی اس دور میں 2014 یا 13 میں اپنے بچوں کو دلی پہنچانا پڑھانے کے لیے، یہاں سے پتہ لگتا ہے یہ ایک بہترین باپ بھی ہیں. تو میں یہ امید رکھوں گا کہ وہ بچے ان کی کمائی کا جائز استعمال کریں گے اور ان کو جائز اس کا پھل دے دیں گے. تو زیادہ نہ کہتے ہوئے میں انہی الفاظ سے آپ سے رخصت ہوتا ہوں.